وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 2 تک کا درس ہوا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جیلانی کی 2 جلدیں یعنی 6 اور 5ویں ہو چکی ہیں، 4تھی جلدیں ہو رہی ہیں، کل 6 جلدیں ہیں. غوث پاک کرم فرمائیں اور یہ کام ہم سب سے لے لیں، یہی دعا کافی ہے. اس لائق سمجھتے ہیں تو ہم سب سے کام لے لیں. آیت نمبر 3 کے تمہید میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ مبارک فرماتے ہیں: ثم نادى سبحانه اہل النعمت وخاطبهم لیقبلوا یا لیقبلوا علیہ وَيُوَاظِبُوا عَلَى شُكْرِ نِعَمِهِ فَقَالَ. ترجمہ یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ نے اہل نعمت کو آواز دیا، نعمت دیا، پھر نعمت دے کر اہل نعمت کو آواز دیا اور خطاب فرمایا تاکہ اس آواز اور خطاب پر وہ متوجہ ہوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کے شکریوں پر یا شکر پر ہمیشگی برتیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، کیونکہ نعمت تو سب کو دیا اس نے. نعمت کی قسمیں سب کو نہیں، نعمت سب کو دیا. سب سے بڑی نعمت جسم سب کو دیا، کافر مومن سب کو جسم. اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں نعمتوں کے انبار دیے، لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت. سب سے بڑی نعمت، اب ٹھیک ہے اب دور کر دیا تھوڑا، اللہ کی نعمت ہے سب سے بڑی ایمان بشکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اصل ایمان ہیں، روح ایمان ہے، مقصد ایمان ہے، جان ایمان ہے، شان ایمان ہے، ایمان جان ہے، جان کے بھی ایمان ہے، ایمان کی بھی جان ہے. سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ جس کو ہم سب بولتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعمت سب کو عطا نہیں کیا ہے. اور اس نعمت کے عطا کے بعد جو جملہ بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نعمت 72 کیا 73 سب کو، پھر سارے فرقوں کو عطا کیا، لیکن اس نعمت کی قدر کی توفیق صرف سنیوں کو ملی، صرف اہل سنت و جماعت کو الحمدللہ جو ریل میں ہے اس کو ملی. اللہ پاک ہم سب کو، ہم سب اہل سنت و جماعت کے سارے افراد کو سلامت رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ ہونے کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب لوگوں کی تعریف اتنی اچھی کر رہے ہیں غوث پاک کہ آپ دیکھیں مزہ آ جائے. فرماتے ہیں المجبولون علی الغفلۃ والنسیان. خالق خود فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے غافل اور بھول چوک والا پیدا کیا. غفلت اور نسیان پر میں نے تجھے پیدا کیا، یہ اللہ خود فرما رہا ہے.
اذکرو، اس لیے کہہ رہا ہوں یاد کرو. واہ واہ، کیونکہ غفلت پر میں نے پیدا کیا ہے. تو نیچر میں غفلت ہے، جو پیدا میں نے کیا ہے، تو تم صرف غفلت کی مطلب کہ نیچر کو پیش نہیں کرنا، میں ہی پیدا کرنے والا کہہ رہا ہوں کہ یاد کرو. ہاں کیا نقطہ ہے، سبحان اللہ. یاد کرو نعمت اللہ. ہاں دیکھیے نا، سبحان اللہ، اللہ کی وہ نعمت الفائضۃ علیکم، جو جن نعمتوں کا فیضان تم پر ہوا. واشکروا لہ. اچھا، اس سے شاید میں نے ایک درس میں کبھی کہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا یہ حکم خداوندی کی اطاعت ہے. اور اب 1-2 مہینے کے بعد ماشاءاللہ میلاد النبی بتائیں، آل نبی ابھی چل ہی رہے ہیں الحمدللہ. تو خدا کرے حضور کی آمد بہار کا صدقہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. نعمت کا تذکرہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اور حضور سب سے بڑی نعمت ہے. تو اب ذکر نبی، ذکر میلاد مصطفیٰ، یہ کتنی بڑی اطاعت خداوندی ہے، مگر نہیں سمجھیں گے. ابھی میں دیکھا ہو کوئی ویڈیو، شاید آپ لوگوں کو بھی بھیجا، یہیں حیدرآباد کا، وہ سرف الدین اہل حدیث کا، اٹھ پٹانگ بات کر رہا تھا. یہودیوں کی تائید میں لوگاں کئی کو چیخ رہے ہیں اس طرح سے، جو یہودی کی تائید کے نا. ہاں تو یہی کہا ہے، کہا نام ہے، ہاں رومال والا. شاید میں نے سنا برا منڈا کا ہے، اس سے پہلے بھی بہت بڑی گستاخی کر چکا کئی موقعوں سے. اس میں حضور نے بھی کیا بتایا، مطلب یہ کہ عبد الرحمن سدیس حضور ہو گیا. کیا بے وقوفی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. تب اس میں ہم ایک ہی جملہ بول سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آل ان آل آپ مانتے ہو تو حضور نے ہی فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرہ عرب سے نکال پھینکو. کیوں فرمایا؟ اگر تائید مقصود ہوتی نکالنے کی بات نہیں. پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، جملے اے ایمان والو، یہودی اور نصرانی کو دوست نہ بناؤ. اب بتائیے، تائید کا سوال ہی نہیں. تائید کا مطلب یہ ہوا آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، مان رہے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ. وہی انکمپلیٹ فکر ہے، وہی سنی نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے جو کعبہ کی مٹی کو بھی ادب سے دیکھتا ہو، ادب سے رکھتا ہو. وہ گستاخ سے کبھی کمپرمائز، اور وہ بھی ایسے گستاخ جو عالم اسلام اور اسلام مسلمان کا گستاخ ہو. اللہ سبحانہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. قبلہ اول کی عظمت و تقدس کے صدق و طفیل میں حرمین کا تحفظ فرمائے. یہ جملہ جو ہے بڑا مناخیز جملہ نکلا ہے، حرمین کا تحفظ فرمائے قبلہ اول کے تقدس میں. اصل مقصد یہی ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو ذکر نبی، ذکر آل نبی، یعنی اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ. جب کھانے پینے کا تذکرہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کرو، کیونکہ کھانا پینا نعمت ہے. تو جو نبی ایمان دیے، جو آل نبی ہمیں احسان کی دنیا میں لائے، خلوص اور للہیت کا سبق اور پاٹھ پڑھائے، ان کا ذکر کیسے نہیں کر سکتے؟ کھانا تو ہم کھا کر کے ہضم کر لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کا انتظار. لیکن ایمان و احسان، اخلاص، للہیت تو ہمارا یہاں بھی ہے اور قیامت میں بھی. خیر، تو نہ یاد کرو. واشکروا لہ، غوث کہتے ہیں اسی پر، اس آیت کی تفسیر میں، واشکروا لہ اداء، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب شکر ادا کرو میں دیکھیے کیوں ادا کرو شکر کی وجہ اداء لحقوق کرمہ، تاکہ اس کے کرم کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے. یعنی اس نے جو کرم کیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو. واہ واہ. وتفکروا فی آلائہ ونعمائہ، اور اللہ کے انعامات و اکرامات اور نعمتوں میں غور کرو. دیکھیے نعمتوں میں غور کرنے کا ہے.
یہودیوں کی تائید کرنے نہیں کہہ رہا اللہ پاک، نعمتوں میں غور کرو. کیا غور کرو؟ هل من خالق غیر اللہ. لگتا ہے ہر درس جو ہے نا ایک دم وقت کی آواز ہوتا ہے. غوث پاک کا ہر درس وقت کی آواز ہوتا ہے. فرماتا ہے هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اور ایسا خالق کہ یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو ہمیشہ آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق عطا کرتا ہے. واہ واہ، ہے کوئی ایسا؟ خود سوال کر رہا. اب غوث پاک دیکھیے اللہ کا ڈیفینیشن یہاں پر کتنا خوبصورت فرما رہے. المتوحد بوجوب الوجود. کہہ رہے ہیں جملہ ہی کرامت والا ہوتا ہے ان کا، سنے تو ایک دم فرماتے ہیں المتوحد بوجوب الوجود، وجود کے واجب ہونے میں یکتا ہے. ہمارا آپ کا وجود ضروری ہے کہ نہیں؟ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، وہاں جائیں گے، زندہ رہیں گے نہیں، کیا ہے پتہ نہیں. لیکن اللہ کا وجود واجب ہے، اور اس واجب ہونے میں وہی یکتا ہے اور کوئی شریک نہیں. واہ کیا توحید ہے. دیکھیے یہ اہل حدیث وغیرہ کو جانتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، اس لیے بھی گمراہ ہے نہیں. جب ہم لوگ ذرا ایک دو مرتبہ بولے تو کنفیوز تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں. جو محبت کرتے ہیں، یہ تو فیضان ہوتا ہے غوث کا جو سمجھ جاتے ہیں. وہ لوگ اتنے ڈیفیکلٹ درس ہیں توحید کے باب میں، اتنا اعلیٰ درس ہے کہ کیا کہنا. دیکھیے جو وجود میں پائے جانے میں کمپلسری ہے، اینی ٹائم ہے، ہمیشہ ہے، یکتا ہے. ارے بابا وَدَوَامِ الْبَقَا، اور باقی رہنے میں دائمی ہے. ہم لوگ کبھی کبھی ایک جملہ بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں نا اور سب ٹھیک ہے، ہاں باقی سب اللہ ہے. دیکھیے گا سب خیریت، ہاں سب خیریت الحمدللہ، باقی سب اللہ ہے. یہ لفظ باقی کو آپ نے غور کیا کبھی؟ حالانکہ محاورے میں بول رہے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ جتنی بھی چیز ہے سب فانی ہے، باقی سب اللہ ہے. باقی اللہ ہی ہے. واہ واہ، محاورے میں بھی نکلتا ہے منہ سے باقی اللہ ہے. سبحان اللہ. خیر، یرزقکم من السماء، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے، آسمانوں سے زمینوں سے؟ اب آسمانوں زمینوں سے کیا آپ آسانی سمجھ رہے ہیں؟ آسمان سے بارش نازل کرتا، زمین میں پہل دیتا، پھر اگاتا، وغیرہ وغیرہ سب اختلاطی. غوث پاک یہ کہہ رہے. اچھا یہ کیوں کرتا ہے؟ آسمانوں سے زمینوں سے بارش دیتا ہے. تو غوث ایک اہم جملہ فرما رہے، لِيَنْكَشِفَ لَكُمْ وَيَتَبَيَّنَ، تاکہ تمہارے لیے منکشف ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ انہو لا الہ الا ہو. واہ واہ واہ. رزق بھی اس لیے دیتا ہے تاکہ خالی پیٹ نہ بھرو، بلکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واہ واہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور معبود کی تعریف دیکھیں، یعبد بالحق، کوئی ایسا معبود نہیں جو حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے. حالات، مجبوری، پریشانی، چیخ پکار، موب لنچنگ، ادھر ادھر کر کے تو پوجا جا سکتا ہے، لیکن حق کے ساتھ وہ کربلا کی وادی یاد کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا. ایسے عالم میں بھی کوئی کمپرمائز نہیں. وہی اللہ واحد یکتا کی عبادت کر رہے تھے حسین. سبحان اللہ، کیے ہیں حسین. تھے کا پہلو رکھیں گے تو ہو گیا پھر. نہیں نہیں نہیں، کیے ہیں حسین. الحمدللہ رب العالمین. اور سنو، اس لیے بھی اللہ پاک تمہیں رزق دیتا ہے کہ یتوجہ الیہ، اسی کی طرف توجہ رکھی جائے. سوچئے نا، پگھار کہیں سے ملتا ہو تو توجہ کیا غیر کی طرف دیں گے؟ ہاں نہیں. آپ دنیا میں بھی دیکھیے، کسی سے اگر آپ کو پگھار ملے تو آپ پگھار والے کی طرف توجہ دیں گے. کہیں نوکری ہو تو جو پیسہ دیتا ہو اس کی طرف تھوڑی توجہ رہتی. تھوڑی بات کہہ رہا ہوں، جن سے لینے کا ہوتا ہے توجہ اسی کی طرف. تو سنو، آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، تو آپ کس کی طرف توجہ دو گے؟ صرف وہی ہے. وَيُسْنَدُ الْحَوَادِثِ إِلَىٰ حُكْمِهِ. کتنا پیارا درس ہے. فرماتے ہیں کہ تکلیف، مصیبتیں، پریشانیوں کے وقت اسی کی طرف. اچھا یہ جملہ صحیح نہیں،
اللہ کے حکم کی طرف ساری پریشانیوں کو دھکیل دیا جائے. اب پریشانی ہے اس لیے میں نے دھکیل کا جملہ بولا. پریشانی جتنی پریشانی تو میرے پاس کہیں کو آ رہی وہ سب کو اللہ کی طرف. ارے واہ. حوادث جتنے بھی حادثے جتنی بھی مشقتیں پریشانیاں ہو وہ سب حکم الہی کے تحت ہو رہی ہے. یہ عقیدہ رکھا جائے. وَالنِّعْمُ الْفَائِزَ إِلَىٰ فَضْلِهِ وَجُودِهِ. اچھا اور جو کھا پی رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے فیس بک پر ایک جملہ دیکھا تھا بڑا اچھا لگا اس لیے میں اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں. اگر ابھی آپ بچے ہوئے ہیں تکلیف پریشانی وبا و بلا سے تو آپ خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے بلکہ یقین رکھیے کہ اللہ سبحانہ آپ پر کرم فرمائے ہوا ہے. واہ 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 سبحان. جی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم بچے ہوئے. غوث پاک کا درس دیکھیے کتنا. وَالنِّعْمُ الْفَائِضَةُ إِلَىٰ فَضْلِهِ وَجُودِهِ. اور سنو اللہ رزق اس لیے دیتا ہے تاکہ ایسے معبود کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ جو معبود کہ نعمت دیا ہے یا جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان نعمتوں کو اس کے فضل اور جود و سخا کی وجہ سمجھو کہ یہ فضل الہی ہی ہے. آج کل جو ہے ذرا سے پیسہ کما لیتے نا تو بہنوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے سب کے سامنے بولتے ہیں 20 سال تک سعودی میں رہ کے محنت سے کمایا ہوں. لیکن یہ جملہ کتنا مطلب دردناک خوفناک جملہ ہے. اگر یہ بول دیتے اللہ کا احسان ہے کہ 20 سال تک رہ کر خدا کے کرم کے تحت محنت و مشقت میں نے کی ہے اور رب نے ہمیں عطا کی ہے. ساری نعمتوں کو فضل الہی اور جود و سخا الہی کی طرف متوجہ کرنا یہ ہے اللہ سبحانہ. یہ اس لیے تم کو رزق دیتا ہے. واہ واہ واہ. تو کوئی معبود نہیں الا ہو بلکہ وہی ہے. اب ہوا کی تفسیر دیکھیے ایک لائن میں کر رہے ہیں غوث پاک سبحان اللہ. فرماتے ہیں اللہ الحق الحقیق بالاطاعہ والرجوع. کیا کہنا. وہ اللہ جو حق ہے وہ اللہ جو حق ہے. اب جو اس حق کو مانے گا وہ حق ہے نہیں تو سب باطل ہے. جاؤ. وہ اللہ جو حق ہے حق اللہ ہی ہے. جب اب اللہ کے ولیوں کے جملہ پڑھیے حق ہو حق ہو حق ہو جو اللہ والے کرتے دیکھتے ہیں حق اللہ ہی ہے. اب جو اس حق ہو کو مانے گا وہ حق ہے. پرتو حق ذل حق نور حق شعاع حق ہے. سبحان اللہ. اسی لیے نبیوں کے جملے جو ہوتے تھے کہ مانو اس اللہ کو مانو اس اللہ کو یہ اسی لیے ان کی حقانیت ہوتی تھی کہ حق منواتے تھے. حق منوا یہ نہیں کہ مانو مجھے نہیں مانو اس اللہ کو. تم کو پوجنے ہی کا شوق ہے تو اس کو پوجو نا جو واقعی تیرا مالک اور خالق ہے. تم اپنے سے بنا کر کے لا کر کے پوج رہے ہو جس کے خالق بظاہر تم نظر آ رہے ہو جس کے کریٹر تم نظر آ رہے ہو. کمال ہے. خیر تو اللہ الحق وہ حق ہے اور الحقیق بالاطاعۃ والرجوع اور بندگی اور رجوع کا حقدار ہے. یعنی بندگی کا حق رکھتا ہے کہ بندگی اسی کی جائے اور رجوع بھی اسی کی طرف ہوا جائے. واہ واہ. کیوں لا مرجع سوا اس کے سوا کوئی مرجع نہیں. ولا مقصد الا ہو. آج تو ایک دم عجیب ایک دم لگتا اسی لیے عود بھی جلائیں آج. ہاں ولا مقصد الا ہو. اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں خلق میں کائنات میں الا ہو صرف اللہ. واہ واہ. لا مقصود لا مقصد الا اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں. فانا توفکون. تو اے بھگوڑے اے بھاگنے والے اے مجرم کہاں بھاگ رہے ہو کہاں اس کی توحید سے روگردانی کر رہے ہو کیوں اس کے دروازے سے بھاگ رہے ہو. وترددون یا وتردون عن بابہ. کیوں بھاگ رہے ہو کیوں کر بھاگ رہے ہو اس کے دروازے سے. اے مجرم مت بھاگ جب وہ شان والا خود انٹروڈکشن تمہارے سامنے رزق دے کر کروا رہا ہے تو مت بھاگ اس کے دروازے سے. کتنا منٹ ہوا 5 منٹ. ایک آیت اور پڑھی. وبعد ما بعثت يا أكمل الرسل إلى إرشاد أهل الضلال وتبليغ رسالة إليهم فلك أن تتصبر على المتاعب والمشاق الواردة في حملها
واو کی تفسیر 2 لائن میں میرے غوث پاک نے کی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بعد اس کے کہ اے اکمل رسول، ایک دم زبان ترس گئی تھی یہ جملہ بولنے پر اے اکمل رسول، بعد اس کے کہ آپ کو بھیجا گیا اہل ضلال یعنی گمراہوں کو راستے پر لانے کے لیے اور رسالت کی تبلیغ کے لیے، ان تک حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ فَلَكَ أَن تَتَصَبَّرَ عَلَى الْمَتَاعِبِ وَالْمَشَاقِّ۔ کیا یار، محبوب کو کوئی ایسا کہتا ہے، آپ کسی کو اگر چاہیں تو آپ بولیں گے صبر کیجئے، آپ یہی بولیں گے میں ہوں نا، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی صاحب۔ ہر محبوب اپنے محب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ محبوب عجیب ہی محبوب، واقعی میرے اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میرا تیرا کیا کہنا ہے۔ خیر، تو فرماتے ہیں ذرا غور کریں کہ فَلَكَ أَن تَتَصَبَّرَ، حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صبر کرنا۔ اب ذرا اس حدیث کو یاد کیجئے اور پھر غوث پاک کے اس جملے پر غور کیجئے، الصبر هو الجنہ۔ جماعت والے ابھی مطلب آ رہا تھا نا، میں تو ایک سوال کرے کہ جب حضرت فاطمہ کو نہیں بچا سکے حضور، حضرت فاطمہ کو فرما رہے ہیں کہ میں تجھے نہیں بچا سکتا ہوں اور تم مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی حدیث آپ لوگ بھی سنے ہوں گے۔ ہاں، تو پھر آپ لوگ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ بیٹی کو نہیں بچا سکے نبی، تو یہ لو ایسا اس طرح۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس بیٹی ہے، اب کیا جواب دینا؟ جب سر پھرا ہے تو ویسے جواب دینا نا، میں نے اس حدیث پاک ہی سے جواب دوں گا، لیکن آپ کے پاس بیٹی ہے، ہاں یہ بتائیے آپ بیٹی کو کیا حکم دیتے ہیں؟ بیٹی جاؤ فلم دیکھو۔ کوئی اچھا پڑھا لکھا انسان لگ رہا تھا، اگرچہ جماعت کا تھا، میں نے کہا کیا کہتے ہوں؟ فلم دیکھو جا کے، سیریل دیکھو جا کے، دھیان دیجیے، بال کھلا چلو۔ نہیں میں برابر اچھا حکم دیتا ہوں۔ تو چپ ہو گیا میں نے کہا جواب ملا آپ کو؟ ایک عام آدمی اپنی بیٹی کو اچھا حکم دیتا، اچھا بنانا چاہتا، اچھا حکم دیتا۔ بتائیے سید الانبیاء والمرسلین اپنی بیٹی کو کہے نیک عمل کر، یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولے یہ بات تو سمجھ میں ہے، لیکن وہ میں نہیں بچا سکتا۔ تو میں نہیں بچا سکتا سے نبی جو ہوتا ہے امت کے درس کے لیے ہوتا ہے۔ نبی فرمانا چاہتے ہیں ایک باپ کو اپنی بیٹی کو کس طرح سے تربیت دینی چاہیے، بیٹی باپ کی طاقت پر دولت پر زوم کر کے برا کام مت کرنا، یہ تعلیم ہے اس حدیث میں۔ نبی کا ہر عمل امت کے لیے ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ تو ہر باپ کو تربیت ملی کہ بیٹی کے لیے کیسے تربیت کرنا چاہیے، کیسے ڈھنگ دینا چاہیے۔ ایک بات یہ تو جواب ہوا۔ لیکن اسی حدیث میں آپ غور کرو، نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اس لفظ پر غور کیجئے، آپ لوگ اردو رٹ لیتے اس لیے اس طرح بولتے، اللہ کے مقابلے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہی تو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جب محبوب خدا کے سامنے ہو تو محبوب خدا کیوں کریں گے، خدا سب کچھ کرے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو خوشخبری یہ ہے کہ وہ سنی ہو گیا پھر، ہاں وہ بولا سنی۔ آج میں ایک دم اس حدیث کا ایک ایک ورڈ جو سمجھائے، آپ کیا کہنا، سبحان اللہ، ایسا نہیں سمجھاتے انہوں نے کہا کیسے سمجھائیں گے؟ ایک شرابی سے آپ کہیے گا کہ میں بے ہوش ہوں، ارے تو ہوش میں کب تھا؟ واقعی کو بول رہا کہ بے ہوش ہوں، ہوش میں کب تھا؟ ہوش میں ہوتا تو پیتا ہی نہیں، تو پینے سے پہلے بھی بے ہوش تھا۔ خیر، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، بڑا اچھا ہاتھ پاؤں چوم کر کے کہا ایک دم آج سے ہم جائیں گے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہی میں کہتا ہوں، آپ میری ویڈیو سنیے، آپ جائیے مت، ہم سے ٹائم لیجیے۔ اب آپ تو کلیئر ہم اینی ٹائم رہتے ہیں، ہم سے ٹائم لیجیے۔ ریئل میں ان لوگوں کو حدیث نہیں معلوم۔ خدا کے مقابلے میں، یہ مقابل کا لفظ جملے پہ غور کیا، اللہ کے مقابلے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ رہی بات اللہ کی محبوبیت میں، تو میں تجھے جنتی عورتوں کا سردار بناتا ہوں۔ یہ دیکھیے وہی کہا، اور سن، اور خوشی چاہتی ہو، تیرے بیٹوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بناتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اب بتاؤ رسول اللہ کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے؟
اب کچھ کی بات نہیں، پوری دنیا میں جو بھی کام کرتے نیکیاں، اس کا مقصد ہوتا ہے جنت ملنا، جہنم سے بچنا. اور وہاں جنت ملی نہیں، جنت کی قیادت ملی ہے، جنت کی لیڈرنگ ملی ہے. کون کون جنت جانا؟ عورتاں ہے تو انٹری وہاں، مرد ہے تو انٹری وہاں. یہ ہے ون سائڈڈ جو یہودیوں کی طرف پڑھتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر، تو میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب، کوئی اپنے محبوب کو ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ لیکن جب گہرائی میں جائیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو کہ جب رزلٹ اعلیٰ ہوتا ہے نا تو اسی حساب سے ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے. حبیب کو کہہ رہا اللہ لک ان تتصبر، حبیب تبلیغ رسالت میں جو تکلیف ہوگی نا اس پہ صبر کرنا. متاعب، مشقتیں فی حملہا، تبلیغ رسالت اور رسالت کے بوجھ میں جو پریشانی ہوگی، صبر کرنا. کیوں؟ ان یکذبوک، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہو نا بڑی ڈھیٹ قوم ہے، گناہوں کی ساری کوالٹی یہاں پائی جاتی، گناہوں کی ساری قسمیں یہاں پائی جاتی. ان یکذبوک، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا دیں. یہاں پر بھی دیکھیے بڑا پیار ہے محبوب، یعنی میں تو ہوں لیکن اگر یہ لوگ جھٹلا دیں تو کیا کرنا؟ ٹینشن نہیں لینا. جھٹلا دیں تو صبر کرنا. اب آپ اسی سے جواب دیجیے کہ حبیب مکرم کو اللہ قادر ہو کر کہہ رہا ہے کہ لوگ جھٹلائیں تو صبر کرنا. ہونا یہ چاہیے لوگ جھٹلائیں گے تو خالی میرے کو تو بولنا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ کا کنیکشن کسی ایم ایل اے سے ہو جائے تو سوچو آپ پورے محلے میں آپ دادا بنے رہتے وغیرہ وغیرہ. خدائے وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس حدیث کا بھی جواب دیکھیے مل رہا ہے. حضرت فاطمہ اور نبی، یہاں پر بھی دیکھیے نبی کے سامنے فاطمہ ہے تو نبی بھی یہ کہہ رہے نیک عمل کرنا. یہاں پر خدا کے سامنے حبیب ہے، حبیب کو کہا جا رہا صبر کرنا. جواب مل گیا. پاور صرف مس یوز کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پاور کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور صحیح موقع سے استعمال ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو مشقتیں، پریشانیاں جو تبلیغ رسالت اور رسالت کے بوجھ میں جو ہوں ان کو آپ صبر کرنا. اگر یہ لوگ جھٹلائیں، ہؤلاء الضالون، یہ گمراہ لوگ جھٹلائیں، بعد ما دعوتہم الی الحق، ہاں لیکن ایک شرط ہے، آپ دعوت دے دینا. میں ایک مسئلہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سڈنلی کبھی بھی کوئی بھی، اب میں کھل کر بول دے رہا ہوں، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، کبھی بھی عوامی سطح پر کہہ رہا ہوں، علماء کی سطح پر، عوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو آپ سڈنلی انہیں فتویٰ نہ دیں. پہلے آپ اپنا پیغام پہنچائیں، آپ اپنا عقیدہ پیش کریں. آپ ان کے عقیدے کی بنیاد پر آپ بغیر اپنا عقیدہ پیش کیے ہوئے فتوے دیں گے تو یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں. عوامی سطح پر کہہ رہا ہوں. ہمارے نوجوانوں میں آج یہی سب سے بری طرح بے چینی ہے، بلکہ بے چین کرنے والی چیز ہے. وہ سڈنلی ارے وہ ان کے گھر میں پیدا ہوا نا، وہ ان سے تعلق رکھتا ہے نا. بھائی آپ نے ان کے ساتھ کیا رویہ پیش کیا ہے؟ آپ کو اس نے رد کیا، آپ نے اس کو قبول، آپ کو رد کیا، آپ کو آپ کی تردید کیا، آپ نے ان کے پاس پیغام دیا. آپ پیغام دیے ہی نہیں، نہ غوث پاک کا، نہ ولایت کا پیغام، نہ نبوت کا، نہ توحید کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخ رسول جہنمی ہے. یہ سائے غوث پاک کے اس جملے پہ غور کریں کہ بعد ما دعوتہم الی الحق، جب آپ ان کو حق کی دعوت دے دیں پھر یہ جھٹلائیں تو صبر کرنا. دیکھیے یہاں پر بھی نہیں ہے کہ فتویٰ دے دینا. دو بات یہاں نظر آ رہی. پہلے کہ آپ دعوت دیں، پہلے آپ بتائیں، ان کو کہیے کہ آپ 10 منٹ سنیے، توحید اور رسالت کی ریئلٹی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سنیے. آپ پھر نہیں مانیں گے تو میں آپ کے بارے میں پھر کچھ سوچ سکتا ہوں. سڈنلی آپ نہیں دے سکتے. ایک بات یہ دعوت دینا، پھر بھی نہیں مانے، صبر کرنے کا دیکھ رہے ہیں، صبر کرنے. اور آج کی تاریخ میں یہ کہوں گا کہ صبر کے ساتھ ساتھ صبر ایک یہ بھی ہے کہ آپ تنہائی میں ان کے حق میں دعا کیجئے، دعائے ہدایت جس کو کہتے ہیں. جب تک زندہ ہیں ہدایت کی دعا کیجئے، ایمان کی ہدایت مل جائے ان کو دعا کیجئے. ہاں پھر اگر وہ مزاحمت کرے تو پھر آپ ڈکلیئر کریں
رجوع کروائیں علماء سے، مزاحمت کرے تو، انٹرفیئر کرے تو. جیسے اب دیکھیے پوری دنیا یہودیوں کی تائید کے خلاف ہو چکی ہے اور بدزن ہو چکی ہے، اور یہ بلر جو ہے بورا بنڈا والا اس طرح سے بات کر رہا ہے. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا، ایک صفائی بھی دینا اگر ہے تو بول دینا چاہیے بھائی وہاں کی حکومتی سطح کی بات ہے، اب اس کو مطلب علمی اور شرعی سطح پر نہ لایا جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح بات گول مول کر کے چھوڑ دیتے. لیکن یہ کیسا سعودی ریال ہے، کون ہے تمہارا کمال ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر، اور میرے حبیب سنیے نا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو صرف پرسنل نہیں بلکہ بِإِخْوَانِكَ الرُّسُلِ، آپ کے پچھلے جتنے بھی بھائی پیغامبر میں نے بھیجے ہیں سارے رسولوں کو یاد کرنا، اور ان لوگوں کو جو جھٹلایا ان کی قوم نے، ان کی قوم کے جھٹلانے پر جو انہیں تکلیف ہوئی، ان تکلیفوں پر جو انہوں نے صبر کیا، ان کو یاد کیجیے. آپ، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے حبیب، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ساروں کو یہی کہا ہوں میرے حبیب. اور آپ کے اندر تو ان تمام کے کمالات کے علاوہ بھی کمالات دیے ہیں میں، بلکہ میں نے کمالات کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے. اب آپ سے بڑا کسی کو کمال ہی نہیں ملے. ہے سبحان. فقد کذبت رسل من قبلک، حبیب آپ سے بڑے بڑے انبیاء کرام رسولان اعظام جھٹلائے گئے پہلے، آپ سے پہلے. فصبروا، ان لوگوں نے صبر کیا، علامہ کذبوا، اس بنیاد پر کہ جھٹلائے گئے، واوذوا، اور اس بنیاد پر کہ انہیں تکلیف دی گئی، حتی اتاہم نصرنا. تو آپ پوچھنے والے ہیں میرے حبیب کب تک صبر کرنا، کب تک صبر کرنا؟ تو بول رہا ہوں میری مدد آنے تک صبر کرو. کیا بڑی بات کر دیا یار، سبحان اللہ، الحمدللہ. حتی اتاہم نصرنا، جب تک کہ میری مدد آ جائے، یا ان کے پاس جیسے میری مدد آئی ہماری مدد تمہارے پاس بھی آئے گی، اس وقت تک صبر کرنا. 13 سال تک مکہ کا اب پورا انڈیکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر 8 سال تک مدینہ میں رہے، انڈیکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسکرین کی طرح ایک دم بالکل. 8 سال تک مدینہ میں رہے، 13 اور 8 21 سال ہو گئے نا، کل 21 سال ہو گئے. مکہ فتح نہیں ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اب صبر کی اور کون سی مطلب قسمیں ہو سکتی ہے جو میرے حبیب نے. ایمان تو پھیل گیا تھا لیکن مکہ فتح مطلب مرکز اسلام فتح نہیں ہوا. اپنے محبوب کا قدم جہاں پڑا، قسم یاد فرمایا کہ اس شہر کی قسم، شہر والوں کی قسم نہیں. دیکھیے شہر والوں نے تو تکلیف دیا ہے، آپ اس لیے نہیں، آپ کا قدم جہاں لگے گا محبت سے اس کی قسم. تو مدد آنے تک صبر کیجیے. 2 منٹ چپ ہو کر کے ذرا سوچئے کہ ہم لوگ 6 مہینے سے تقریباً ہے نا، اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر، مطلب مارچ ہی سے، ہاں 18 ہاں تقریباً، ہاں مارچ، ہاں تو 6-7 مہینے سے الحمدللہ. اب بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں جو ناصبرے ہیں ان کو اللہ پاک اٹھاتا جا رہا ہے، جو صبر کر رہے ہیں اللہ کی مدد کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کو آزمائش میں بھی کھرا رکھ رہا ہے الحمدللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو صبر کی توفیق اور تلقین عطا فرمائے اور ہدایت پر رکھے، ساتھ ہی ساتھ مدد بھی نازل فرمائے. آگے دیکھیں غوث پاک آخری آیت کا آخری حصہ، وَهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ إِلَى اللَّهِ الْوَاحِدَ الْأَحَدِ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ عَلَى الْإِنْعَامِ وَالْإِنْتِقَامِ لَا إِلَى الْوَسَائِلِ وَالْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ. تحقیق کے ان تمام رسولوں کو یہ معلوم تھا کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سب کو معلوم تھا. تحقیق کے اس اللہ کی طرف جو واحد ہے، یکتا ہے، قادر ہے، اور انعام دینے پر بھی قادر ہے اور انتقام لینے پر بھی قادر ہے. لا الہ الا وسائل والاسباب العادیہ، اس میں وسائل وغیرہ اللہ کے انتقام و انعام پر آڑے نہیں آ سکتے. ترجع الامور، سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. اب معاملات کی تفسیر کر رہے ہیں، من التصدیق، خواہ تصدیق کرنے والی چیز ہو،
کوئی تصدیق کرے وہ بھی لوٹے گا اللہ کی طرف لوٹے گی، والتکذیب کوئی جھٹلائے وہ بھی اللہ کی طرف لوٹے گی، والصبر صبر بھی اللہ کی طرف لوٹنے والی چیز ہے، والاذى تکلیف بھی اللہ کی طرف لوٹنے والی چیز ہے۔ غرض کہ من الحوادث جتنی بھی چیزیں رونما ہوں گی وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹنے والی۔ واہ واہ، اذ کلها مستندۃ الی اللہ اولا وبالذات، اس لیے کہ ساری چیزیں منسوب ہوں گی اولی اور ذاتی طور پر اللہ ہی کی طرف، حاضرۃ فی حضرت علمہ، اور یہ سب کے سب اللہ کے علم حضوری میں پریزنٹ ہے، حاضر ہے، ثابتۃ فی لوح قضائہ، اور اس کے فیصلے کی تختی میں ثابت ہے، یجازی کل من المحقین والمبتلین، اور جو بھی حق کا قائل ہے اس کو بدلہ ملے گا، اور جو بھی باطل ہے اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ بدلہ حق کو جزا کہتے ہیں، باطل کو سزا کہتے ہیں۔ مصدقین والمکذبین، اور اللہ اپنے علم و خبر کے مطابق تصدیق کرنے والے اور جھٹلانے والے دونوں سب کو بدلہ دے گا۔ آپ ٹینشن مت لو، آپ میری جانب سے بیسٹ کوالٹی ہو، آپ ٹینشن مت لو، آپ صبر کرو جس طرح دیگر انبیاء کرام نے کی، اور آپ تو تمام کمالات انبیاء کرام کے علاوہ میں نے آپ کو سارے کمال کا مصدر، مرجع، مخزن، ماوا بنایا ہے۔ خلق میں آپ کو میں نے بنایا ہے، خلق کو چاہیے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، میں نے بنایا ہے، خلق کو جو بھی چاہیے آپ کی بارگاہ سے رجوع کرے، میں نے بنایا ہے۔ اب کیا کہوں میرے حبیب، بس یہی کہوں گا کہ جب کمالات کے حامل اس عظیم منصب پر ہو تو صبر بھی ایسے ہی دکھانا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا کی طرح کوئی صبر نہیں کیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کعبہ کو دیکھتے ہوئے محبت سے ہی کہہ رہے ہیں، اے کعبہ تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ گھر کا دروازہ نہیں دیکھ کر بول رہے ہیں، بیت اللہ تو جانتا ہے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اگر یہ لوگ مجھے ظاہری طور پر نکالنے پر آمادہ نہیں کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، پھر ملوں گا۔ اور ایسا ملے کہ نکالنے والے اب سب ڈر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ ڈرنے والوں میں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب تو حضرت ابو سفیان رضی حضور کے سسر ہو گئے، یہ ایسے بھی ہیں، مگر اللہ کے رسول نے کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ صبر کی اب کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ امت محمدیہ پر لازم ہے کہ اپنے حبیب کے صبر کا مطلب اظہار کرو کہ جب حبیب آپ کا ایسا، نبی آپ کا ایسا ہے تو آپ اتاولے نہ بنو، خدا کے واسطے۔ تکلیف، مشقتیں، پریشانیاں، یہ ہیچ سمجھو اس کو، اللہ کے سامنے کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، محرم الحرام کی تمام تر سعادتوں سے خصوصاً شہیدان کربلا، ان میں بھی خصوصاً شہید اعظم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دیگر رفقاء اہل بیت کے صدق و طفیل میں، ان کی شہادت عظمیٰ کے صدق و طفیل میں ہم سب کو جذبہ صبر عطا فرما، تکلیف اور مشقتوں میں صبر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا، اور اس وبا سے خصوصاً اور تمام عقائد اور اعمال کی بد کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔